بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج 26 نومبر 2023 ہے۔ ڈیٹ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی، اس لیے کیونکہ کسی دوست نے کہا کہ تاریخ بھی ضرور بتایا کریں۔ چلیں جناب، آج سے شروع کر دی ہم نے۔ آپ سب کا فیڈ بیک مل رہا ہے، بہت شکریہ۔ اور یہ ذرا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کیجیے اور لائک سبسکرائب شیئر کیجیے، آپ کی وجہ سے ہی سارا کچھ سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ذرا معاملات کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جی۔ ایک شخصیت ہے فرح گوگی صاحبہ۔ اب آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان کو اگر کوئی وہ ہوتا ہے نا گوگی، تو گوگی فوبیا میں مبتلا ہے پورا پاکستان، اور شاید پورے پاکستان کو وہ ایک فرح گوگی کے کریکٹر کے پیچھے ہی گھوم رہا ہے، اور بڑا انٹرٹیننگ سا کانسیپٹ ہے۔ اور جو ان کا نک نیم ہے گوگی، تو اس کی وجہ سے، حالانکہ فرح شہزادی صاحبہ ان کا نام ہے، فرح شہزادی، لیکن ان کو پھر وہ فرح گوگی کے نام سے، ان کا نک نیم ہے، تو اسی سے پھر وہ شاید جانی جاتی ہیں، لیکن اب وہ اسی کے گرد گھوم رہے ہیں۔ حالانکہ وہ باس بیبی کارٹون کے اندر نا، وہ جو ایک سیریز ہے اس کے اندر وہ بچہ جو ہے وہ باس بیبی وہ بولتا ہے گوگو گاگا، تو وہ مجھے اس سے بڑا وہ لگتا ہے کہ بڑا یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ سا نک نیم ہے ان کا۔ لیکن چلے اب ذرا آپ کو بتا دوں کہ جی فرح گوگی صاحبہ کا بھی جو ضمیر ہے وہ جاگ گیا ہے۔ وہ ضمیر جاگا ہے یا وقت کی ضرورت جاگی ہے، لیکن وہ جاگی ہوئی ہے، ایسے جیسے آنکھیں کھول کے بیٹھی ہوتی ہے نا، وہ ضمیر جو ہے وہ آنکھیں کھول کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن ضمیر کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ کیا ڈھونڈ رہا ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ مسلم لیگ نون کو ریڈ کارپٹ چاہیے۔ اب یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ میاں جاوید لطیف صاحب نے کہی کہ یہ ریڈ کارپٹ دیں، میاں نواز شریف صاحب کو ریڈ کارپٹ پہ معافی مانگنی چاہیے ان سے۔ ٹھیک ہے جی، مانگ لیں گے۔ خواجہ اعظم صاحب نے کہا جی کہ نواز شریف کو مٹانے والے خود مٹ گئے، رل گئے۔ چلیں میاں نواز شریف صاحب کو سیاسی طور پر مٹانے کی، چلیں جو بھی کچھ ہوا، ہاں رل ضرور گئے ہیں اور رل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب رل رہے ہیں اس وقت، اور حالات وقت انہیں رلا رہا ہے۔ یہ شاید وقت ہے، اور شاید مکافات عمل ہے، یا سرکل آف لائف ہے، یا یہ آزمائش ہے، یہ تو اب اللہ کو ہی پتہ ہے۔ سو بات ہو جائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹویٹ کر دی ہے تصویر اپنے فیملی کی۔ ایسا تو کبھی تھا بھی نہیں کہ ان میں کوئی ایسے اختلافات ہو، لیکن ہاں وہ نئی پود پرانی پود میں فرق ہے۔ اور زرداری صاحب کی پولیٹکس علیحدہ ہے، بلاول صاحب کی علیحدہ ہے۔ ذرا اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے۔ اور یہ جو دو شخصیات یا کریکٹرز میں کہوں، جو ولاگز جن کے ساری دنیا مطلب پاکستان کو بدنام کرنے کے چکروں میں پڑے رہے، یہ عادل راجہ جو بھی تھے، اور یہ جو بھی ہیں، اور یہ حیدر مہدی صاحب، یہ جو بھی شخصیات ہیں، بہرحال انہوں نے جو بھی کیا ملک کے لیے بڑی ڈس سروس کی۔ باقی سب کچھ آپ کریں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ان کی پھر کمال بات ہے اپنے ادارے کے خلاف یہ لوگ لگے رہے۔ لیکن چلے ذرا میں اس بات پہ بات کر لوں جی۔ سب سے پہلے کہ بلاول صاحب نے ٹویٹ کر دی ہے، بتا دیا ہے فیملی کے اندر کوئی ایشو، یہ تو جس نے بھی پہلے کہا کہ بڑے تلخیاں ہوں گی فلان، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آصف زرداری صاحب نے یہ چیزیں دیکھیں، یہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹری، یہ ایک پرانی بات ہے، بڑی چلی آ رہی ہے، لیکن اس طرح کھول کر لوگوں کو بتانا اور انٹرویو میں یہ کہ جی ٹکٹ میں نے دینا ہے، تو وہ ایک تھوڑی سی اس سے یہ تھوڑا سا امپریشن ضرور پیدا ہوا کہ زرداری صاحب اسرٹ کرتے ہیں، اور وہ اسرٹ کر رہے ہیں کہ بھائی I'm still in charge۔ چلے وہ خیر اچھی بات ہے، کسی خاندان کے اندر اگر وہ ایک نئی جنریشن پرانی جنریشن کا فرق ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن کم از کم اس سے کلیئرٹی آ گئی کہ زرداری صاحب از ان چارج۔ اب یہ جو دو کریکٹرز تھے جی، میں ذرا ان کی بات ضرور کرنا چاہوں گا۔ ان کو سزائیں ہوئی ہیں اور ان کو کورٹ مارشل ہوئے ہیں، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل۔ اب یہ عادل راجہ کو 14 سال اور ان کو حیدر مہدی صاحب کو 12 سال، ان کی جو رینکس تھے، اور یہ ریٹائرڈ تھے یا انہوں نے خود ریلیز لے لیا تھا فوج سے، جو بھی تھا وہ بھی وڈرا کر لیے گئے ہیں، اور ریگرس امپریزنمنٹ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لوگ کم از کم جتنا میرے کبھی میں اللہ کا شکر ہے میں ان میں سے کسی کو نہ میں سبسکرائب کبھی کیا نہ میں ان کے، لیکن جو ان کی باتیں ادھر ادھر سے پتہ چلتی تھی سنتی تھی، اور میں حیران ہوتا تھا ان لوگوں پر جو خاص طور پہ ایکسپیٹریٹس ہیں، جو باہر بیٹھ کے ایسے لوگوں کا کو نہ صرف ان کے ویوز سنتے تھے بلکہ ان کے اوپر یقین بھی کر بیٹھتے تھے۔ اب میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میں آپ کو صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ جس سٹیجز کے اوپر یہ لوگ نکلے نا، کوئی ہو کہ چلی کوئی لیفٹیننٹ جنرل ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یار کہ چلیں ایٹ لیسٹ ہی ہیز سم سینس، یا کوئی کورس میٹ ہوں گے، کوئی جونیئرز ہوں گے فلان، کہ یار چلو ایک سینس ہے، اس بندے کا اسٹیچر وہ تھا کہ کسی ایک بڑے اونچے منصب سے آیا ہے، یا کم از کم اس کے کوئی سپورٹ کرنے والے لوگ ہوں گے، یا کوئی اس کے پاس انفارمیشن ایٹ لیسٹ کو وہاں سے کوئی کولیگ جونیئر کولیگ دے دیتا ہوگا۔ وہ بھائی فوج میں میجر یا کپتان کی نا حالت ہی کوئی نہیں ہوتی، اس کو تو اپنی یونٹ سے باہر کا کچھ پتہ نہیں ہوتا،
اور لٹرلی اس کی کوئی ایکسیس ہی نہیں ہوتی. تو ان لوگوں کو کیا پتا کہ آرمی چیف کے لیول پر کیا باتیں ہو رہی تھی. جو فوج کے اندر اوپر کا جو اسٹیچر سارا وہ ہم ٹاپ ایشلانس کہتے ہیں, وہ تو ایک بالکل ہی وہ کلاس ہی الگ ہے. اس کی تک تو ایکسیس ہی نہیں ہوتی کسی عام فوجی کی. یہ بیٹھ کے باتیں مطلب کر رہے جی فلانا جنرل یہ سوچ رہا ہے تو فلانا جنرل یہ سوچ رہا ہے. وہی میری بات ہے کہ گھر میں بیٹھ کے میں اخبار پڑھوں اور میں کہوں ہاں جی مجھے پتہ لگ گیا کہ پوری ملک کی پالیسی کیا ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا یار, انلیس یو آر ان دا فیلڈ. یا تو آپ جرنلسٹ ہیں یا آپ کی ایکسیس ہے, بیٹھے ہوئے آپ کہاں ہیں بت کے اپنی طرف سے مار رہے ہیں, چلیں ماریں, لیکن اس چکر میں آپ نے اپنا بھی نقصان کیا, ملک کا بھی کیا. ایسے لوگوں کو معافی نہیں ملنی چاہیے. معافی اس طرح کی میں ضرور کہوں گا کہ ان لوگوں کو ان کے ویوز کے لیے معافی نہیں ملنی چاہیے جتنا انہوں نے ملک کو ڈیمیج کیا. اب ذرا میں اس بات پر آ جاؤں جی. یہ جو بات ہے کہ جی خواجہ آصف صاحب نے کی تھی کہ میاں نواز شریف کو مٹانے والے مٹ گئے. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو آج اس بات کا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ بالکل یہ بات فیکٹ ہے کہ ان کو 2018 میں ان کو روند کے عمران خان کو لایا گیا, لیکن آج ان کو تھوڑی وسعت القلبی کا مظاہرہ ضرور کرنا چاہیے. اور جو لوگ سیاسی معاملات کے اندر پھنسے, جو سیاسی لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے خلاف کچھ نہیں کیا لیکن رگڑا کھا رہے ہیں, ان کے لیے اسپیس کریٹ ضرور ہونی چاہیے. لیکن ہاں جنہوں نے ملک کے ساتھ غلط کیا, جنہوں نے ملک کے ریاستی اداروں کے اندر ڈسکارڈ پیدا کرنے کی کوشش کی, جنہوں نے سازشیں کروائی, میوٹنی کروانے کی کوشش کی, ان لوگوں کی تو واقعی کوئی چھوٹ انہیں نہیں ہے. لیکن یہ بات فیکٹ ہے یار, اگر آپ اس کو ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا, کبھی عمران خان صاحب نے 2018 میں وزیر اعظم بنتے وقت یہ سوچا ہوگا کہ بھئی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا؟ سوچتا تو خیر کوئی بھی نہیں ہے, اور غیب کا علم اللہ کو پتہ ہے. ہو سکتا ہے آج سے 2-4 سال بعد وہ پھر ملک کے وزیر اعظم بنے ہوئے, یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا, کسی کو نہیں پتہ. لیکن جو میں آج کے حالات دیکھتا ہوں, یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, وہ صرف ایک چیز میں نے سکھاتا ہے کہ عمران خان نے باقیوں کو روندا اپنے اقتدار کے لیے. میں بات ہمیشہ کرتا ہوں, آج وہ خود دیکھیے جو حالات ہیں. میں کہتا ہوں پھر بھی خوش قسمت ہے, جیل کے اندر وہ سہولتیں یا وہ چیزیں انجوائے کر رہے ہیں جو باقی لوگوں کے نصیب میں نہیں آتی. اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کی اہلیہ, ان کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ ان کی اہلیہ کے ساتھ وہ نہیں ہو رہا جو مریم نواز شریف کے ساتھ ہوا یا آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ کے ساتھ ہوا. اور ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آگے اللہ کو پتہ ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے, پھر میں کہوں گا بار بار کہ وہ بالکل انوسینٹ فلان, وہ چلے یار چلے, باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں, لیکن کچھ چیزیں تو بھائی بلیک اینڈ وائٹ ہے نا, ان کے بارے میں آپ کیا کریں گے. لیکن یہ بات میں ضرور مانتا ہوں کہ ہاں وہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف کے بارے میں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, اور جنہوں نے کی تھی پھر وہ بھرپائی کی ہے. باہر دیکھیں فیض حمید صاحب کدھر ہیں, باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے, فیض حمید صاحب کہاں گئے, اور عمران خان صاحب خود کہاں ہیں, اور وہ کیا چیز جو انہوں نے اب لوگوں کے لیے گڑھے کھودے پھر اپنے لیے بھی کھود جاتے ہیں. پھر یہی ہے شاید, بری لگتی ہے بات بہت سے ہمارے دوستوں کو پی ٹی آئی کے, لیکن شاید ریئلائزیشن تو کرے نا, لیکن ریئلائزیشن بھی نہیں ہوتی. یہ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کیا موقف ہے یا یہ کیا تک بنتی ہے. اب دیکھیے میں اتنا بات ضرور کروں گا کہ یہ میں نے بہت سے لوگوں نے جو کمنٹ کیا کہ جی دیکھیے بات لمبی نہیں ہے, لیکن میں اب یہ اگر میاں نواز شریف کے معاملے کے اوپر بات کرنا چاہوں تو بڑی لمبی طویل ہو سکتی ہے. میں کیوں کہتا ہوں کہ آج میاں نواز شریف صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ کسی جگہ تو جا کے رکنا. اگر آج ان کو لانے کے لیے, یا اگر وہ آ رہے ہیں اور باقی کوئی اور لوگ پس رہے ہیں, چلے جنہوں نے جرم کیا وہ تو پسیں, لیکن جو صرف اس لیے کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ کھڑے رہنا چاہتے ہیں, چاہے ان کے لیے کوئی سپیس بننی چاہیے, حیثیت پاکستانی میں سمجھتا ہوں بننی چاہیے. لیکن آج کی تاریخ کی حقیقت کیا ہے, اور یہ بڑی تلخ حقیقت ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اگر نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا تو پھر امیدوار نہیں ہوگا. اگر امیدوار ہوگا تو پھر پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا, یا پتہ نہیں وہ ووٹ بھی اکٹھے کر سکے گا, وہ کیمپین بھی کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. اس وقت تو حالات ہی ہیں. اب وہ ڈاکٹر فیصل کی ایک وہ چلا, اور وہ اس کے اوپر وہ پی ٹی آئی نے بھی اس کو ریز کیا, وہ پاکستانی ہائی کمشنر ہیں برطانیہ کے اندر, انہوں نے وہ یہ کہتے پائے جا رہے ہیں اس کلپ کے اندر کہ پہلے تو یہ آپ کلپ آپ دیکھ لیجئے, پھر میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں. What's happening back in Pakistan? Does it make any sense? آپ یہاں رائز کر جائیں, پاکستان بھی رائز کر جائے گا نا آپ کے ساتھ ساتھ. This is one way to move forward. The other way is کہ آپ رہ یہاں رہے ہیں, ذہن آپ کا وہاں بیٹھا ہے. Doesn't make any sense. So you could say the same for the Jews and the Hindus. If I can اگر آپ وہی سوچتے رہیں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. میرا کنسیڈرڈ ویو ہے, میری بھی زندگی اس کام پہ گزر گئی. آپ وہاں very strongly what's going on,
please go there and try to fix it. There's nobody stopping you. آئیں کوشش کریں. If you are successful, پاکستان کو کریں. If you are not, doesn't matter, you can always come back. ابھی کلپ آپ نے دیکھا, بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے, نہیں ٹھیک ہو رہا, وہ کہتے ہیں پتہ ہے اگر ٹھیک ہو رہا ہوتا تو پتہ لگتا, لیکن اگر نہیں ہو رہا تو آپ لوگوں کے لیے ریلیونٹ ہے کہ آپ انگلینڈ کے اندر یا جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں رائز کریں. اب ظاہری بات ہے ان کے اس بیان کے اوپر بہت سے لوگوں نے, مجھے پتہ لگا کئی لوگوں نے لتے بھی لیے, گالیاں بھی دی, چلیں جو بھی کچھ کریں. میں نے 2-3 دفعہ اس چیز کو سوچا, شاید مجھے بھی تھوڑی سی عجیب لگی یہ بات کہ کوئی بھی پاکستانی اگر وہ باہر انگلینڈ میں بھی رہ رہا ہے اس کا دل تو پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے, یا اس کو کم از کم محسوس تو ہوتا ہے. ہاں, جو ایک چیز مجھے اپنے پاکستانی ہمارے جو بہت سے بھائی ایکسپیٹریٹس ہیں, فیملیز ہیں, یہ میں ضرور کہوں گا بہت احترام کے ساتھ کہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں فیٹ لاٹ جو ڈسکنیکٹڈ ہے پاکستان کے حالات سے. کئی دفعہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. وہ ظاہری بات ہے, وہ جیسے پی ٹی آئی کے ہمارے بہت سے دوست باہر ہوتے ہیں تو وہ عمران خان کو ایز اے سپر سٹار دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی بہت اچھا, بہت کامیاب, بہت نیک, بہت سب کچھ. لیکن ہم جو پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں, بحیثیت میں ایک صحافی کہتا ہوں, یہاں جو ان کے دور میں اور جو کچھ ہوا ہے, گورننس کو چھوڑ دیں, میں تو صرف ان 2 نمبریوں کی بات کر رہا ہوں. جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو پھر شاید ہمارے ان دوستوں کو بری لگتی ہے. پاکستان میں جو آج ہو رہا ہے, اور یہ جو عمران خان صاحب نے وہ فوج کے ساتھ ان کی بالکل نہیں بن پائی, اور وہ کیوں نہیں بن پائی, ایک DGISI کے تبادلے کے پیچھے, اور اس لیے انہوں نے کہ وہ تبادلے کے لیے سرٹ آپ تب کریں نا, یا تو آپ خود آرگینک طریقے سے آئے ہو. جب آپ فوج کی مدد سے آئے تو پھر فوج کو آنکھیں کس بات کی نکال رہے ہیں؟ تلخ بات ہے نا, لیکن سمجھنی پڑے گی. جب آپ یہ نہیں کر سکتے, جب آپ وہ کہتے ہیں نا چودھری سے جب آپ ادھار لے لیتے ہیں نا, قرضہ لے لیتے ہیں, تو پھر چودھری کو آپ آنکھ نہیں نکال سکتے. یہ ایک مثال بنی ہوئی ہے. تو پھر اب پنڈ کے چودھری سے آپ کتنا لڑیں گے جب آپ اس کے قرضدار بھی ہیں. لائے آپ کو اقتدار میں, وہ آپ کے لیے اگلوں نے کسی کو جیل بھجوا, کسی کو نااہل کرا, کسی کو سب کچھ کر, وہ آپ کے لیے کر دیا. آپ پھر انہی کے ساتھ سیدھے ہو گئے, تو پھر اگلوں نے آپ کو بتانا تو ہے which way the wind blows. یہ فیکٹ ہے. میری بات میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ بات اصولی طور پر درست ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ ایک ریالٹی آف دا ڈے ہے. لہٰذا اب وہ جو انہوں نے بات کی, اب اس کے اوپر ان کے لتے لیے جا رہے ہیں. مجھے وہ بات اس لیے عجیب لگی کہ نہیں, پاکستان کے ساتھ دل جن کا دھڑکتا ہے ان کو تکلیف ہوگی اگر پاکستان میں کچھ غلط ہوگا. اور یہ نہیں کہ وہ جی وہاں رائز کریں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پاکستان کے لیے کرنا چھوڑ دیں. ہاں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں جا کے چینج کر سکتے ہیں کچھ تو جائیں, ٹھیک ہے, جانا چاہیے لوگوں کو, جو آنا چاہتے ہیں, جو چینج کر سکتے ہیں وہ کریں. آئی ڈونٹ تھنک, ٹھیک ہے آپ اس پہ کرٹیک کر سکتے ہیں, بٹ ایسا کچھ نہیں ہے اس اسٹیٹمنٹ کے اندر کے لیے اس پہ گالیاں لوگ کسی کو دینی شروع کر دیں. وہ مجھے سمجھ نہیں ہے گالیوں کے اوپر کیوں بات آ گئی ہے. تنقید آپ کر سکتے ہیں ان کی, لیکن پتہ نہیں گالی کیوں دے رہے ہیں اور پی ٹی آئی اس چیز کو کیوں اتنا کر رہی ہے. ہاں, یہ بات فیکٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دوست شدید ناراض ہیں. اب جی میں ذرا امپورٹنٹ مدعے پر آ جاؤں جو فرح گوگی صاحبہ کا ہے. وہ یہ پہلی خبریں میں نے آپ کو دے دی, اور فرح گوگی کا میں نے کیوں آپ کو بتایا کہ ان کا ضمیر جاگنے کو ہے. وہ ضمیر جناب ان کا جاگا ہوا ہے, آنکھیں کھول کے بیٹھا ہوا ہے. ضمیر ڈیل ڈھونڈ رہا ہے, اور وہ ڈیل کیا ہے؟ بیسیکلی فرح گوگی صاحبہ, یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ وہ تیار ہے ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے, بہت سی ڈیٹیلز دینے کے لیے, بہت کچھ بتانے کے لیے. وہ صرف ایک کلیئر میسج دینا چاہ رہی ہیں, اور انہوں نے دیا بھی ہے کسی کے تھرو. ایک بہت بڑی کاروباری شخصیت جو ہے, بہت بڑی, بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ فرح گوگی صاحب بتا دیں گی, لیکن فرح گوگی کو سیف پیسج ملنا چاہیے. فرح گوگی کو نہ کوئی اریسٹ کرے گا, فرح گوگی سے کوئی معاملات نہیں ہوں گے, لیکن ان کے لیے ایکسیپٹیبلٹی آنی چاہیے. اس بات کو کوئی مانے یا نہ مانے, میں آپ کو بالکل بات بتا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمیں صرف یہ ڈیل چاہیے کہ فرح گوگی کو کچھ نہیں کہا جائے گا, وہ ساری باتیں سارا کچھ بتانے کے لیے تیار ہے. جو کچھ ہوا ہے, جیسے کچھ ہوا ہے, شی از ایبسلیوٹلی ریڈی. اور ان کے فرح گوگی صاحبہ کے بہاف پر ایک بہت بڑی کاروباری شخصیت گارنٹی مانگ رہی ہے کہ جی اس کی گارنٹی دے دیں. ابھی تک وہ گارنٹی مل نہیں رہی. وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ آئیں, اپنا حساب دیں, جو 2 نمبریاں انہوں نے کی ہیں, پھر اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی. جو بھی کچھ کیا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آئیں اور اسکاٹ فری. وہ نہیں ہے, ابھی تک ان کی بات بن نہیں رہی. ہو سکتا ہے وہ وعدہ معاف گواہ بنے اور کچھ سزا کم ہو, یا کم کے نوعیت کا کیس بنے, یا کچھ بنے, یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو, لیکن ابھی معاملہ یہاں پھنسا ہوا ہے. لیکن ضمیر جاگا ہوا ہے کہ جی میں نے بولنا ہے اور وعدہ معاف گواہ بننا ہے, اپروور بننا ہے. تو یہ ضمیر ان کا جاگا ہوا ہے, کاروباری شخصیت اس میں پڑی ہوئی ہے, اور وہ ان کے لیے نیگوشیٹ کر رہی ہے. ابھی تک, آج کی تاریخ تک, وہ جسے کہتے ہیں نا, وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو پائی. کہا یہ جا رہا ہے کہ نہیں, جو کیا ہے وہ بھگتیں, آئیں,
نہیں آئیں گے تو کسی اسٹیج پہ تو آنا پڑے گا. ظاہری بات ہے کوئی ملک سے باہر کتنا رہ سکتا ہے یا کیا حالات ہے. فرح گوگی صاحبہ نے تو کبھی پلان نہیں کیا ہوگا کہ یہ حالات آ جائیں گے, تو آج حالات یہ ہیں, تو ان کا ضمیر جاگا ہوا ہے. اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتایا نا, ڈیولپنگ سٹوری ہے. آج کی تاریخ تک دیر از ایبسولوٹلی نو انڈرسٹینڈنگ, کوئی ڈیل نہیں ہے, لیکن یہ ڈیل مانگی جا رہی ہے. اب ہوتی ہے یا نہیں وقت بتائے گا. اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. دوبارہ ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. آپ کا شکریہ.